إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. خطبہ مسنہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ 44 نمبر کی تلاوت کی گئی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ذکر الہی اور حمد الہی کی فضیلت. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کائنات کی ہر چیز چھوٹی اور بڑی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ مخلوق چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار، رب العالمین کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب کے سب اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرتی ہیں. قرآن کریم سے اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے انسان کا جنت میں جانا اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ رب العالمین کا ذکر یا ایسے ہی خاص کر کے اس کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرے، کیونکہ کلام مجید میں کچھ باتیں اس طرح سے بیان ہوئی ہیں جو کہ جزا من جنس العمل ہے. جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی، وہ جنت میں داخل کیے گئے اور انہوں نے جنت میں جا کر کے بھی رب العالمین کی تعریف کی. جیسا کہ اہل جنت کے تعلق سے کلام مجید میں اللہ نے کچھ جگہوں پر ارشاد فرمایا. 43 نمبر کی سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جس میں کہ اللہ نے اہل جنت کا قول نقل کیا وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جنتی جنت میں جانے کے بعد رب العالمین کی تعریف
اور اس کی توصیف بیان کریں گے کہ اللہ تو ہی قابل تعریف قابل ستائش ہے، تیرے ہدایت دیے جانے کی وجہ سے ہم جنت کے اندر آئے ہیں۔ ایسے ہی ایک موقع سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 ہے جس میں کہ جنتی کا قول اللہ نے نقل کیا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے کہ اللہ تو ہی قابل تعریف ہے، تو نے ہم سے رنج و غم، تکلیف یا حزن کو دور کر دیا۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کا ذکر یا خاص کر کے اللہ کی تعریف ضرور بیان کرنی چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک موقع سے کسی نے ذکر کی فضیلت پوچھی تو انہوں نے جواب یہ دیا، ان فی الدنیا جنہ من لم يدخل جنت الدنیا فلا يدخل جنت الآخرہ قیل وما ہی۔ ان سے پوچھا گیا کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے تو انہوں نے کہا دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اور جو شخص دنیاوی جنت میں داخل نہیں ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر پوچھا گیا آپ کی مراد کیا ہے کہ دنیاوی جنت میں داخلہ یہ آخرت میں جنتی ہونے کے لیے ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا ذکر، اور تائید کی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے 3510 نمبر سے جامع ترمذی میں، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر، جب دنیا میں جنتی باغیچے سے یا جنت کی کیاریوں سے تمہارا گزر ہو تو چر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا میں جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ذکر کی محفلیں، رب العالمین کے ذکر کے لیے جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہ محفل، وہ مجلس یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا دنیا میں جو شخص دنیاوی جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی اللہ کا ذکر یا ذکر کی محفل میں اس نے زیادہ وقت نہیں گزارا، تو پھر وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فضیلتیں عمومی ذکر الہی کی بیان کی ہیں، ہم اور آپ اس سے پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے 5644 نمبر کی صحیح الجامع کے اندر، حضرت معاذ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، ابن آدم نے کوئی سا بھی عمل جو اس کو سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے نہیں کیا سوائے ذکر الہی کے، یعنی رب العالمین کا ذکر کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، اور ایسے ہی اس کی تسبیح، تحلیل یا جو بھی کلمات ذکر ہیں وہ زبان سے ادا کرنا، یہ سب سے زیادہ سبب ہے، باعث ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ اسی لیے ایک حدیث جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے 3377 نمبر کی، جو کہ بڑی ہے ذکر الہی کی فضیلت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، سب سے بہترین عمل جو اللہ کے یہاں ہیں کیا اس کے متعلق میں تمہیں خبردار نہ کروں؟ اور ایسے ہی انسان کے تزکیے کے لیے، گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے بھی وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور درجات بلند کرنے کے لیے بھی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں بتایا گیا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل گناہوں سے پاک اور صاف کرنے والا، اور ایسے ہی درجات بلند کرنے والا، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی مجاہد گیا ہے اور اس نے اپنے جسم کو نیلام کیا، جسم کو قربان کیا، اس سے بھی بہتر وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر، اور ایسے ہی وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی ایک انسان خرچ کر دے اس سے بھی زیادہ بہتر۔ تو صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی شریعت میں ایسا کوئی عمل جو ہر عمل سے بہتر ہو
آپ بتائیے، کیونکہ آپ نے جو فضیلتیں بیان کی ہے اس سے کوئی بھی فضیلت چھوٹی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت معاذ یا ایسے ہی ابو الدرداء اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت معاذ کا قول نقل ہوا حدیث کے اخیر میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے اگر کسی کو نجات چاہیے تو پھر وہ اللہ کا ذکر کرے۔ ایسے ایک حدیث ہے 818 نمبر کے ابن حبان کی، حضرت معاذ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن احب العمل الی اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے محبوب ترین عمل جو اللہ کے نزدیک ہے اس کا سوال کیا، تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا ان تموت وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اے معاذ اگر آپ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بننا چاہتے ہیں اور اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جو سب سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ میری یہ نصیحت قبول کیجئے کہ مرتے دم تک اللہ کا ذکر اپنی زبان سے جاری اور طاری رکھیے۔ ایسے ہی ایک حدیث جو اسی کی ہم معنی ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے 3375 اس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عبداللہ بن بصر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابی نے پوچھا ان شرائع الاسلام قد کثرت علی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اسلام کی تعلیمات میرے لیے بہت کشادہ ہے، اس لیے ان ذخیرے تعلیمات میں سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اخبرنی بشیء اتشبث بہ یا رسول اللہ، کوئی ایک ایسے عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس پر مداومت کرنے کی وجہ سے، ہمیشگی کرنے کی وجہ سے جنت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ذخیرے اسلام میں سے ایک عمل پر ہمیشگی اور مداومت کے تعلق سے صحابی کو نشاندہی کی، آپ نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ آج کل ہم دنیاوی جو فحش گوئی ہے یا ایسی ہی دنیاوی باتیں ہیں وہ زبان سے زیادہ کرتے ہیں، اور دوسرے لفظ میں انسانوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، انسانوں کی ستائش زیادہ کرتے ہیں بالمقابل اللہ کی، جبکہ اس کے ہم پر بے انتہا احسانات ہیں۔ دیکھیے ایک مومن کا رب العالمین کی تعریف یا اس کے ذکر کے تعلق سے کیا سلوک ہونا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی ہے صحیح الجامع کے اندر 1910 اس کا نمبر ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک مومن کس طرح سے شمار کیا جاتا ہے، اور رب العالمین مومن کسے مانتا ہے، وہ کس قدر اللہ کی تعریف یا اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کہتا ہے ان عبد المؤمن عندی بمنزلتی کل خیر، مومن کا شمار میرے نزدیک تمام تر بھلائیوں سے یا تمام تر جو خیر ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے نزدیک مومن بمنزلتی کل خیر، اس کا معاملہ خیر والا ہے اور اس کا معاملہ بہتر ہے۔ یحمدنی وانا انزع نفسہ من جنبہ، جب میں اس کی روح قبض کرتا ہوں، یعنی انسان کی موت ہو رہی ہے، زندگی موت میں تبدیل ہو رہی ہے، جاکنی اور سکرات کا عالم ہے، اس پر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا مومن بندہ یحمدنی، میری حمد بیان کرتا ہے۔ آج کل کے جو بھی حالات ہیں، خاص کر کے معاش کی تنگی یا ایسے ہی رزق کے حصول کی تکلیف کے، تو انسان زیادہ تر زبان سے قضا اور قدر کے خلاف گفتگو کرتا ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود تکلیفیں مجھ سے دور نہیں ہوتی، میں اللہ کو پکارتا بھی ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی تکلیف میرے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ تو وہ قضا قدر کے خلاف، اللہ کے فیصلے کے خلاف گفتگو کرتا ہے، چہ جائے کہ اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید میں کچھ جگہوں پر رب العالمین نے اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا۔ کچھ آیتیں ہیں جس میں آپ کو کہا گیا، جیسا کہ سورہ نمل کی 59 نمبر کی ایک آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ اے نبی آپ اللہ کی تعریف کیجئے، الحمدللہ یہ جملہ زبان سے ادا کیجئے۔ ایسے ہی سورہ اسراء کی اخیر کی آیت ہے 111 نمبر کی، اس میں بھی کہا گیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبان سے اللہ کی تعریف بیان کیجئے، الحمدللہ کے کلمات کہیے۔ سورہ نمل کی اخیر کی آیت 93 نمبر کی، جس میں کہا گیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ۔ نبی الحمدللہ کے کلمات زبان سے نکالیے۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، سب سے زیادہ تعریف کا مستحق اللہ ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اس کی ایک صفت جا بجا بیان ہوئی ہے جو کہ حمید والی ہے۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر 8 وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ رب العالمین نے یہاں اپنی ایک صفت حمید بیان کی ہے، اور ایسے ہی 131 نمبر کی آیت جو کہ سورہ نساء کی ہے، وہاں پر بھی کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ایسے ہی سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 جس میں کہا گیا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ کلام مجید اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی یہ صفت جو کہ حمید کے لفظ والی ہے جا بجا پائیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ حمید کا مطلب ہوتا ہے جو کہ محمود، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی مدح اور ثنا سب سے زیادہ بیان کی جائے۔ جب رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا، ہم اور آپ آج کل جو بھی تکلیف میں ہیں، جو بھی مصیبت میں ہیں، جس طرح کی آفت کے ہم شکار ہیں، یہ آفت رسول اللہ کو پہنچی گئی تکلیف کے مقابل ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی اور آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، 347 نمبر کی یہ حدیث ہے صحیح الجامع کی، اذا اصاب احدکم مصیبت فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ۔ دنیا میں کسی کو بھی میری امت میں سے تکلیف لاحق ہو، اسے تسلی کے لیے، تشفی کے لیے میری سیرت پڑھنی چاہیے۔ جو تکلیفیں میں نے انگیز کی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ تکلیفیں نہ مجھ سے پہلے کسی نبی نے انگیز کی، نہ میرے بعد کوئی ہی کر سکے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، وہ تمام تر تکلیفوں میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ المناک ہے، بہت بڑی مصیبتیں جس کا سامنا میں نے کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، 3803 نمبر کے ابن ماجہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب قال الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ رسول اللہ کو جب خوشحالی پہنچی، یعنی کوئی نعمت ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے صحیح الجامع کے اندر ہی 5562 نمبر سے، ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلْ مِن تِلْكَ النِّعْمَةِ۔ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور اس نعمت پر ایک انسان جسے نعمت دی گئی ہے الحمدللہ کا جملہ کہتا ہے، یہ الحمدللہ کا جملہ کہنا وہ دی گئی نعمت سے بھی افضل ہے اللہ کے نزدیک۔ انبیاء رسول کا طریقہ اور ان کی سیرت کلام مجید کے اندر ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے، ہم اور آپ کی تربیت کے لیے رب العالمین نے بیان کی۔ حضرت سلیمان داؤد باپ اور بیٹے ہیں، دنیا میں بادشاہت، حکومت، کیونکہ آج کل ہم اور آپ کے نزدیک بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیاوی تسلط، دنیاوی اقتدار، دنیاوی حکومت، دنیاوی بادشاہت، وہ بھی دیے گئے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت جسے نبوت کہتے ہیں، وہ اس مقام پر بھی فائز کیے گئے جب یہ دونوں نعمتیں جو قیادت کی ہیں، سیادت کی ہیں، سرداری کی ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا زبان سے؟ 15 نمبر کی ایک آیت ہے سورہ نمل کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا
وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ نے ہم کو دونوں طرح کی قیادت سیادت والی نعمت دی. دین کا قائد بھی بنایا, دنیا کا حاکم و سلطان بھی بنایا. اسی لیے باپ اور بیٹے دونوں نے الحمدللہ یہ جملہ کہا. حضرت ابراہیم بھی بے لوث دعا کرنے کے بعد, گریہ زاری کرنے کے بعد, اللہ سے مانگنے کے بعد, جس نعمت کے حصول کے لیے اتنی تغودو کی گئی, اتنی دعا کی گئی, جب وہ ملی تو زبان سے الفاظ کلمات کیا نکلے؟ یہ ہدایت ہے, یہ تعلیم ہے, یہ درس ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی تعریف کریں جس حال میں بھی ہوں. 39 نمبر کی سورہ ابراہیم کی آیت ہے, وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا. حضرت ابراہیم نے کہا الحمد للہ الذی, اللہ کی تعریف جس نے کہ عمر کے آخری مرحلے میں, آخری حصے میں بھی الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ایک لڑکا مانگا, ایک فرزند مانگا, رب العالمین نے 2 عنایت کیے. جب نعمت ملی تو نعمت کی شکر گزاری کے لیے الفاظ زبان سے نکلے الحمدللہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت ملی آپ نے امت کو تعلیم دی, اس کی ایک مستقل دعا ہے. یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے جب ہم نعمت دیے جائیں. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. وہ رب قابل تعریف ہے جس کے فضل کرم سے نعمتیں پائے تمام کو پہنچتی ہیں. اور ایسے ہی وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ. رسول اللہ جب ناپسندیدہ کوئی امر دیکھتے یا ایسے ہی دنیاوی آفت, دنیاوی مصیبت میں آپ گرفتار ہوتے تو کیا ہم اور آپ کی طرح شکوہ شکایت کرتے, خلاف تقدیر گفتگو کرتے؟ نہیں, بلکہ دعا ہی پڑھتے. اور اس دعا کا تعلق بھی اللہ کی تعریف سے ہی ہے. الحمدللہ علی کل حال. اس اللہ ہی کی تعریف ہے جو ہمیشہ تعریف کا مستحق ہے. لہ الحمد فی الاولی وفی الآخرہ. کلام مجید میں کئی جگہ پر اللہ نے اس طرح کی باتیں بیان کی. سورۃ القصص کی آیت نمبر 70 اور اسی طریقے سے سورہ روم کے آیت نمبر 18 لہ السماوات فی الارض. اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, اور ایسے ہی وہ قابل تعریف ہے. لہ الحمد فی الاولی وفی الآخرہ. اول میں اخیر میں رب العالمین ہی تعریف کا مستحق ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت, تکلیف, مصیبت جب آپ کو لاحق ہوئی اس کے باوجود بھی زبان سے الحمدللہ کے کلمات نکالے. یہ جو جملے ہیں الحمدللہ, یہ ہم اور آپ کے والد ابو البشر آدم ان کی زبان سے نکلا ہوا دینی, شرعی, اللہ کی طرف سے سکھلایا گیا سب سے پہلا کلمہ ہے. اس کو دوبارہ سنیے. الحمدللہ کا جو جملہ ہے اللہ کی طرف سے سکھلایا ہوا بنی نو انسان میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جس نے سب سے پہلا کلمہ نکالا وہ تھا الحمدللہ. حضرت آدم نے اللہ کی دی گئی تعلیم کے مطابق الحمدللہ کا جملہ سب سے پہلے اس کی شکر گزاری کے لیے اپنی زبان سے ادا کیا. کچھ روایتیں ہیں صحیح الجامع میں 5209, سلسلہ صحیحہ میں 2159 نمبر کی, لما خلق اللہ آدم نفخ فیہ الروح وبلغ الروح رأس عطس. جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ایسے ہی ان میں روح پھونکی, روح کا اثر سر تک پہنچا تو چھینک آئی. اسی لیے 61 اور 6167 یہ ابن حبان کی روایت ہے جس میں یہ بھی موجود ہے الہمہ اللہ. اللہ ہی کی طرف سے جب آدم چھینکے تو ان کو الہام ہوا کہ وہ الحمدللہ کہے. جب آدم نے الحمدللہ کہا
تو رب العالمین نے جواب دیا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ یہ الحمدللہ کے جملے کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلا جملہ شرعی اللہ کی تعریف کے لیے جو انسان کے والد ابو البشر آدم نے نکالا وہ ہے الحمدللہ، اور اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کہہ دیا جائے تو وہ کافی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت 5006، یہ حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ابو سعید المعلی ان سے کہا تھا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کے متعلق تعلیم نہ دوں؟ تو کہتے ہیں فقلت بلا یا رسول اللہ فتلا علیہ سورۃ الفاتحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور کہا ہی السبع المثانی، قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت۔ اور اس کے متعلق جو دوسری صفتیں ہیں جیسا کہ 5292 صحیح الجامع 2592 2592 نمبر کی یہ حدیث، اور ایسے ہی سلسلہ صحیحہ میں 1499 نمبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا الا اخبرک باخیر سورۃ فی القرآن، اور اس کے دوسرے الفاظ ہے الا اخبرک افضل سورۃ فی القرآن، سب سے افضل سورت، سب سے زیادہ خیر والی سورت۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے سنا سب سے عظیم ترین سورت، اس کے متعلق کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں؟ وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی ابتدا اسی کلمے سے ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب انسان یہ جملہ کہتا ہے تو دیکھیے فرشتے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک حدیث جو کہ صحیح الجامع کے اندر ذکر کی گئی 1577 نمبر سے اذا قال العبد الحمد للہ کثیرا، جب بندہ اپنی زبان سے یہ جملہ کہتا ہے الحمد للہ کثیرا فَأَعْظَمَهَا الْمَلَكُ أَن يَكْتُبَهَا، فرشتہ اس کو بہت عظیم سمجھتا ہے کہ بندے نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ کیا نیکی بھی اتنی ہی لکھی جائے جتنا جملہ اس نے زبان سے کہا؟ کیونکہ کثیر کا لفظ ہے الحمدللہ کثیرا، اس لیے اللہ سے وہ فرشتہ جو نیکیاں لکھنے پر مامور ہے پوچھتا ہے اللہ اس بندے کی نیکی کتنی لکھی جائے؟ الفاظ تو زبان سے فوراً ادا ہو گئے، لیکن کثیر بے انتہا بہت زیادہ اللہ کی تعریف ہو تو کیا نیکیاں بھی بہت زیادہ لکھی جائے؟ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اور یہ جواب اسی کتاب کے اندر صحیح الجامع میں 1578 نمبر سے موجود ہے اکتبو لعبدی رحمتا کثیرا، میرے بندے نے جس طریقے سے کہا ہے الحمدللہ کثیرا، ویسے ہی اس بندے کے لیے بے انتہا رحمت لکھ دی جائے، اس بندے کے لیے بے انتہا نیکیاں لکھ دی جائے۔ اور یہ جملہ جب ادا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی بیان کی۔ یہ مشہور حدیث ہے جو ہم سن چکے ہیں 404 نمبر کی 404 نمبر کی صحیح مسلم کی ایک بڑی روایت ہے، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر ایک صحابی نے دعا پڑھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، یہ دعا جب پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد 3 مرتبہ سوال یہ کیا من المتکلم، کون ہے پڑھنے والا؟ پڑھنے والے تھے رفاع بن رافع، یہ صحابی وہ ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی گستاخی ہو گئی ہو، زبان سے بلند آواز یہ دعا نکلی ہے۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیونکہ الفاظ بہت مختصر ہے لیکن الفاظ پر جو ملنا ہے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ لقد رأیت بضعة وثلاثین ملک ان یبتدروها ایہم یسعد بذلک،
میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے اس کلمے کو لے کر کے آسمان کی بلندی پر چڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے کہ یہ کلمہ میں لے کر کے چڑھوں گا، یہ کلمہ میں لے کر کے اللہ کے پاس جاؤں گا۔ 30 سے زیادہ فرشتے جو کلمہ تعریف کا ہے، جب ایک صحابی نے بلند آواز سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ 30 کے 30 یا اس سے زائد فرشتے اس کلمے کو آسمان کی بلندی تک پہنچانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے۔ یہ ہے الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ اسی لیے حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے 1584 نمبر کی صحیح الجامع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، سب سے افضل ترین بندے کل قیامت کے دن جو شمار ہوں گے وہ اللہ کی حمد جس نے جتنی بیان کی ہے، زیادہ بیان کی ہے، وہی لوگ شمار کیے جائیں گے۔ کلام مجید میں جن کو فوز عظیم ملنا ہے، یعنی سب سے بڑی کامیابی جسے ہم اور آپ جنت کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ یہ آیت بھی سورہ توبہ میں 112 نمبر سے ہے، التائبون العابدون الحامدون، جن لوگوں کی صفت ہے کہ ان کو سب سے بڑی کامیابی ملے گی، اس میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی تعریف زیادہ بیان کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت جو کہ امام ابن حجر کی کتاب کے اندر ہے الامالی میں 24 نمبر کی وہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول من يدخل الجنت الحمادون، کل سب سے پہلے جنت میں بھی جن کو داخلہ دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ بیان کی ہے، الحمدللہ کے کلمات سب سے زیادہ نکالے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ ان پر حالات کیسے بھی رہے ہوں، چاہے تنگی کے رہے ہوں یا خوشحالی کے رہے ہوں، انہوں نے اگر اللہ کی تعریف بیان کی ہے تو کل سب سے پہلے جنت میں داخلہ ان کو ہی دیا جائے گا۔ جو ذکر الحمدللہ پر مشتمل ہے اس کی فضیلت بھی دیکھیے، ہم بار بار سنتے ہیں، جیسا کہ 2695 نمبر کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَأَنْ أَقُولِ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب پسندیدہ جو اذکار ہیں، جو کلمات ذکر ہیں وہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ کا جملہ سب سے افضل ترین ذکر میں شامل ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو کہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کا نمبر ہے 2731، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ای الکلام افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے بہترین کلام یا اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ ولعبادہ، سب سے بہترین کلام وہ ہے جو اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی چنا ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھی چنا ہے۔ اب دیکھیے فرشتوں کے لیے اور اس کے بندوں کے لیے جو ذکر کا کلام یا کلمہ چنا گیا ہے ان میں سے ایک رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، یہ جو کلمہ ہے اور یہ جو کلام ہے فرشتوں کے لیے بھی چنا گیا اور اس کے بندوں کے لیے یعنی ہم اور آپ کے لیے بھی یہ کلمات چنے گئے ہیں۔ اس لیے رب العالمین کی تعریف بیان کرنا، اس کی توصیف بیان کرنا، چاہے ہمارے حق میں جو حالات ہیں
تب یا ایسے ہی ہمارے خلاف، یعنی حالات موافق ہوں یا حالات مخالف ہوں، ہمیں ہمیشہ ہر وقت رب العالمین کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے چند ایک سورت ہے جس کی ابتدا اللہ نے الحمدللہ سے ہی کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الکہف ہے، سورۃ الانعام ہے، سورہ فاطر ہے، سورہ سبا ہے، سب میں رب العالمین نے اپنی تعریف کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کی تعریف بیان کرنا یہ اس کے بندوں کے لیے قابل نجات ہے۔ جو شخص اللہ کی تعریف جتنی زیادہ بیان کرے گا، دنیا اور آخرت کے اندر فلاح یابی، کامیابی اس کا مقدر بنائی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دیگر انبیاء رسول پر فضیلت ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ بیان کی۔ دیکھیے علماء نے اس بات کو ذکر کیا، آپ کا نام احمد رکھا گیا، آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ احمد جس نے رکھا ہے، کلام مجید اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے چنندہ یا پسندیدہ نام ہے رسول اللہ کا، اللہ نے یہ نام پسند کیا ہے۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا۔ جو انسان سب سے زیادہ حمد بیان کرتا ہے، پھر محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے۔ اللہ نے آپ کی جتنی تعریف کی ہے، اللہ نے آپ کی جتنی فضیلت بیان کی ہے، کسی دوسرے بندے کی اتنی فضیلت بیان نہیں کی۔ اور اسی کا ایک ثبوت ہے حدیث کے اندر کہ رسول اللہ نے دنیا میں اللہ کی حمد سب سے زیادہ بیان کی، جیسا کہ 3615 نمبر کی جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کل بروز حشر وبیدی لواء الحمد، کیونکہ دنیا میں الحمدللہ کے کلمات یا اللہ کے تعریف کے کلمات سب سے زیادہ میں نے کہے ہیں، اس لیے اللہ کی حمد کا لوا بھی کل میدان محشر میں میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تعریف کا جھنڈا رسول اللہ کو دیا جائے گا، اور یہ کوئی عام علم نہیں ہوگا۔ ما من نبی، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، وہ سب کے سب اس لواء الحمد کے سائے اور اس لواء الحمد کے سائے یا لواء الحمد کے تلے ہوں گے۔ اس تعریف کے جھنڈے میں یا اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء رسول ہوں گے۔ تو یہ ہے الحمدللہ کا صلہ اور بدلہ۔ ہم اور آپ اس طرح کے حالات میں زیادہ تر اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد بیان کریں۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائیں جو کہ ہمہ وقت اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔